الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء اللہ ولكن اکثرهم یجہلون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ مضامین قرآن حکیم کا سلسلہ وار بیان جاری ہے اور آج انشاءاللہ ہم قرآن حکیم کے 8ویں پارے کے مضامین کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ قرآن حکیم کے 8ویں پارے میں سورۃ الانعام کے آخری 7 رکوع یعنی رکوع نمبر 14 تا 20 اور سورہ اعراف کے ابتدائی 10 رکوع شامل ہیں۔ آئیے مطالعہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام رکوع نمبر 14 آیات 112 تا 122۔ اکثریت کی پیروی گمراہ کر دے گی، یہ اس کو عنوان دیا گیا ہے۔ پہلی بات یہاں پر ذکر ہوا کہ مشرکین مکہ معجزات کا تقاضا کرتے تھے، ایسا کر کے دکھا دیں ویسا کر کے دھا دیں۔ بتایا گیا اگر اللہ تعالیٰ فرشتے بھی نازل کر دے، مردہ بھی زندہ ہو کر ان سے کلام کرنے لگیں یا کوئی اور نشانی اور موزن کو دکھا دیا جائے تب بھی یہ مان کر نہیں دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ہٹ دھرمی پر اڑ چکے ہیں۔ بتایا گیا کہ یہ شیاطین ہیں جو ان کو ملمہ کی ہوئی باتیں بتاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ شیاطین کے حملوں کا شکار ہو کر گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اہم بات آخرت پر ایمان ہو تو بندہ صحیح راہ پر چلتا رہے گا اور گمراہی سے محفوظ رہے گا۔ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عادلانہ شریعت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے ذریعے احکامات عطا فرمائے ہیں، تو درست روش یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی پیروی کی جائے، نہ کہ اکثریت کی بات مانی جائے۔ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یہ انداز ایک مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ اور بتایا گیا کہ اکثریت کا معاملہ تو خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والوں کا ہوتا ہے، اگر ان کی مانو گے تو وہ تمہیں راہ خدا سے ہٹا کر گمراہ کر دیں گے۔ رکوع نمبر 15 سورہ انعام آیات 123 تا 130۔ خوش قسمت انسان کون ہے؟ اللہ اکبر، بڑا پیارا بیان۔ اللہ نے ایک مثال دی، ایک شخص مردہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی عطا فرما دی۔ کیا مطلب؟ روحانی سطح پر ایک شخص مردہ تھا، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی اور وحی کا نور، قرآن کی تعلیم اس کو عطا ہو رہی ہے۔ اب اس روشنی کے ساتھ وہ کھڑا ہے اور معاشرے کے اندر چل پھر رہا ہے، خود بھی ہدایت پر ہے اور روشنی دوسروں کو پھیلا کر پہنچا کر ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرمائے اور اس قرآن کے نور کو اللہ ہمیں پورے معاشرے میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بتایا گیا کہ ہر بستی میں ایسا رہا کہ اول جو آگے بڑھ کر مخالفت کرتے ہیں وہ قوم کے سردار ہوتے ہیں، بستیوں کے سردار ہوتے ہیں جو پیغمبروں کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ پیغمبروں کی دعوت عدل کی دعوت ہوتی ہے اور جن کے مفادات ظالمانہ نظام کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ کر اول مخالفت کرتے ہیں۔ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت عطا فرماتا ہے اس کے سینے کو حق کی قبولیت کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ ہمارے سینے اور کھول دے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم اسے ایک خیر محسوس ہوتا ہے، اطمینان اس کو ملتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص ہدایت کی نعمت سے محروم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بوجھ سمجھتا ہے، تنگی محسوس کرتا ہے۔ اللہ اس روش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر رکوع نمبر 16 ہے آیات 131 تا 114 سورۃ الانعام۔ مذہبی پیشواؤں کے من چاہے فیصلے، یہ باطل قسم کے جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں ان کا بیان ہو رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنات اور انسان سے پوچھے گا تمہارے پاس انہی میں سے رسول نہیں آئے وہ سب، اور تمہیں وہ اللہ کے احکام سکھاتے نہیں تھے اور آخرت کی جواب دہی کے اعتبار سے خبردار نہیں کرتے تھے؟ سب اعتراف کریں کہ ہاں بالکل آئے، لیکن ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، ہم دنیا ہی کے بندے بن گئے تھے۔ کل کا ماننا قابل قبول نہیں ہوگا، آج مہلت عمل ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر جو مان کر عمل کرے انشاءاللہ وہ نجات پائے گا۔ مشرکین کے جو مذہبی پیشوا تھے، ان کے جو پنڈت تھے، ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کھیتیوں اور جانوروں میں سے کچھ اللہ کے نام پیش کرتے تھے اور کچھ بتوں کے نام، اور باطل معبودوں کی خوشنودی کے لیے لوگوں کو اپنی اولاد قربان کرنے کا حکم دیتے تھے۔ یہ اولاد کو قربان کر دینا جاہلانہ معاشروں میں اور مشرکانہ طرز عمل اختیار کرنے والی اقوام میں ماضی میں بھی تھا، آج کے بھی اس عہد میں جاہل لوگ اس طرح کے ملیں گے جو شرکی روش اختیار کر کے لوگوں کو ان حرکتوں پر جو ہے وہ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بتایا گیا کہ جانوروں کے بارے میں یہ لوگ طے کرتے ہیں، یہ ان کے مذہبی پیشوا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، من چاہے فیصلے خود کر رہے ہیں، حالانکہ فیصلے کا اختیار، حلال حرام کے فیصلے کا اختیار تو اللہ کا ہے اور اس کے اذن سے اس کے رسول کا علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر یہ بتا دے کون سے جانور پہ سواری ہو سکتی ہے، کون سے جانور پر نہیں ہو سکتی، یہ خود فیصلے کرتے اور اللہ کی طرح منسوخ کر کے کہتے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ یہ بدترین ایکسپلائٹیشن ہے، استحصال ہے انسانیت کا، مذہب کے نام پر جو باطل قسم کے گمراہ قسم کے مذہبی پیشوا کرتے رہے اور اب بھی کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ علماء سو سے ہماری حفاظت فرمائے اور علماء حق سے ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 17 سورۃ الانعام آیات 142 تا 145۔ خوراک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں کا بہت ذکر سورۃ الانعام میں آیا۔ یہاں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات بنائے ہیں اور عطا فرمائے ہیں جن میں درخت اپنے سہاروں پر کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ جس میں بیلوں کو چھتریوں پر چڑھایا جاتا ہے، ان کے کوئی تنے تو نہیں ہوتے۔ اسی طرح پھل اور کھیتیوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف ذائقے پیدا کر دیے، بتایا کہ کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو،
اسراف کا مطلب ہے زیادتی کرنا، ضرورت سے زائد استعمال کرنا، یہ بھی پسندیدہ بات نہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ کی یہ نعمت فصلیں تم اختیار کرتے ہو، پھل کھاتے ہو، ان کو جو عطا تمہیں اللہ نے فرمایا تو عشر ادا کرو۔ کیش وغیرہ پر زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، فصل پر عشر ادا کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو اسراف نہ کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے جانور عطا فرمائے جن پر تم سواریاں بھی کرتے ہو، اور وہ تمہارا بوجھ اٹھا کر ایسے علاقوں تک لے جاتے ہیں کہ جہاں تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور ان حلال چیزوں میں سے کسی کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ رکوع نمبر 18 سورہ انعام آیات 146 سے 151۔ اللہ کا اذن ہر کام میں ہے لیکن رضا صرف نیکی میں۔ ہر کام اللہ کے اذن سے ہوتا ہے لیکن اللہ کی رضا نیکی کے کاموں میں ہوا کرتی ہے۔ یہاں ایک ذکر ہوا کہ یہود کی شرارتوں کی وجہ سے بعض حلال اشیاء ان پر حرام کر دی گئیں، پیغمبروں کا ساتھ نہ دیا، دنیا پرستی میں مبتلا ہوئے تو اللہ نے حلال چیزیں بھی ان پر حرام کر دی، یہ بھی عذاب کی شکل ہوا کرتی ہے۔ مشرکین کا قول نقل ہوا اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف باتوں کو منسوخ کر رہے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ کسی شے کو حرام کرتے، نہیں۔ بتایا گیا اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اسے نیکی اور بدی دونوں کو اختیار دیا، اب جو چاہے سو کرے۔ نیکی کرتا ہے تو بھی اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اللہ کی رضا اس میں شامل ہوتی ہے۔ گناہ کرتا ہے، بدی کرتا ہے، شرک و کفر کرتا ہے، بندہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، اللہ اجازت دیتا ہے اس کو، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ بتایا گیا کہ دیکھو شرک کے حوالے سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، یہ شرک روش اختیار نہ کرو، اللہ کی توحید کے دلائل جا بجا موجود ہیں، کیوں اس کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ۔ اس کے بعد رکوع نمبر 19 سے سورۃ الانعام آیات 152 تا 155 اسلام کی معاشرتی تعلیمات، بڑا قیمتی مقام ہے، بہت پیاری قیمتی ہدایات عطا فرمائی گئی۔ فرمایا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، برائی اور بے حیائی ظاہری ہو یا باطنی ہر طرح کی برائی اور بے حیائی سے بچو، ناحق کسی کا قتل نہ کرو، یتیم کے مال کی حفاظت کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو، ہمیشہ عدل کی بات کرو، وعدے پورے کرو، اور اللہ کے کلام کی پیروی کی نیت سے سمجھ کر اس کو پڑھو تاکہ ہدایت ملے اور اس کے تقاضوں پر عمل ہو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو قیمتی ہدایات معاشرت کے حوالے سے عطا فرمائی۔ قرآن حکیم پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کے سوا کسی اور راہ کو اختیار کرنے سے روکا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت قیمتی معاشرتی ہدایات تورات میں بھی تھی، قرآن حکیم نے بھی عطا فرمائی ہیں۔ پھر رکوع نمبر 20 سے سورہ انعام آیات 156 تا 166۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم کی وضاحت اس مقام پر آئی ہے۔ صراط مستقیم ہے خالص دین پر عمل کرنا، یعنی ہر معاملے میں یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور اس کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ ابراہیم علیہ السلام کے مبارک اسوہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکا دیا، اور ہم سے تقاضا یہ کیا گیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 162 ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے کہلوایا گیا اور ہم سے تقاضا کیا گیا کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اختیار دیا ہے امتحان کے لیے، اگر اللہ کی بندگی کریں گے تو اس کی شان رحیمی کے مستحق ٹھہریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور اگر اس کی نافرمانی کریں گے تو اس نے عذاب بھی نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راستہ واضح کر دیا، اب ہم کس طرف چلتے ہیں یہ ہمارا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔ اس کے بعد 8ویں پارے میں سورۃ الاعراف کا آغاز ہوتا ہے اور تاریخ انسانی کا بیان، انسانوں کے حوالے سے ان کی تاریخ کے ذیل میں ماضی، حال و مستقبل کے حوالوں سے بہت سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور یہ قرآن حکیم میں سب سے طویل مکی صورت ہے اپنے سائز کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے۔ پہلا رکوع سورہ اعراف کا آیات 1 تا 10۔ روز قیامت فیصلہ نیک اعمال کے وزن پر ہوگا۔ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کئی قوموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر ڈالا، جب تباہی آئی تو وہ لوگ اعتراف کرنے لگے کہ وہ ظالم تھے، مگر اس وقت اعتراف کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یہ تو دنیا کی بربادی کا معاملہ ہوا، اصل عذاب آخرت میں ہے۔ اس دن بتایا گیا فیصلہ کن شے نیک اعمال کا وزن ہوگا، مال و دولت نہیں، نیک اعمال کا وزن اصل وزن ہوگا، اور جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کی نیکیاں کم ہوں گی وہ ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ اس دن کی ناکامی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسرا رکوع ہے سورہ اعراف آیات 11 تا 25۔ ابلیسیت اور آدمیت میں فرق، بڑا قیمتی واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیان ہوا، اور آدم علیہ السلام کے قصے میں ابلیس کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا تھا، اور یہ ابلیس بھی حکم میں شامل تھا، عزازیل اس کا نام تھا، لیکن سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا، تکبر کی روش اختیار کی، کوئی ندامت اس کو نہیں تھی بلکہ اڑ گیا کہ اللہ تیرا فیصلہ غلط ہے معاذ اللہ، اور تکبر میں آ کر اللہ کے حکم کی اس نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بڑائی عطا فرمائی، ان سے خطا کا معاملہ ہو گیا، ایک بھول کا معاملہ ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی اس بھول کا اور خطا کا اعتراف کیا، اللہ کے حضور پلٹ آئے، اللہ کے حضور جھک گئے، اللہ تعالیٰ نے کلمات بھی سکھائے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے معاف فرما کر خلافت کا اعزاز دے کر زمین پر انہیں بھیجا۔ کیا الفاظ ہیں جو انہوں نے پیش کیا اللہ کے حضور؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 ہے کہ اے ہمارے رب، حضرت آدم و حوا دونوں دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے معاف بھی فرمایا، اعزاز دے کر زمین پر
پر بھیجا۔ آدمیت کیا ہے؟ اعتراف کر لو بھائی اگر خطا ہو جائے اور جھک جاؤ، اللہ معاف فرما کر بلندی عطا فرمائے گا درجات کی۔ اور شیطنت اور ابلیسیت کیا ہے؟ غلطی پر اڑنا، جسٹیفیکیشن دینا اور اڑے رہنا، تو پھر اللہ کی رحمت سے دوری ہی ہوگی۔ یہ فرق ہے آدمیت اور ابلیسیت کا۔ رکو نمبر 3 ہے سورہ اعراف آیات 26 تا 31، لباس میں تقوی کا اہتمام کرو۔ بتایا گیا کہ یہ لباس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور انسان کی ستر پوشی کا ذریعہ بھی ہے اور انسان کے لیے زیب و زینت کے اظہار کا باعث بھی ہے۔ شیطان اور اس کا ٹولہ کیا چاہتے ہیں کہ انسان کو بے حیا اور عریاں کر دیں، وہ لباس ان سے چھیننا چاہتے ہیں اور بے حیائی کی طرف بڑھانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ لباس کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیتا ہے۔ ایک اہم بات بتائی گئی، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، تقویٰ کا لباس یہ سب سے بہتر ہے۔ ایک یہ ظاہر کا لباس ہے، ہمارے ظاہری عیوب وغیرہ پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور ایک باطن کا لباس ہے تقویٰ، خوف خدا کا دل میں ہونا، اللہ کی پکڑ کا خوف دل میں ہونا۔ جب یہ خوف خدا دل میں ہوتا ہے تو باطنی عیوب سے بندہ بچتا ہے، گناہوں سے وہ بچنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا تقویٰ اختیار کیے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لباس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ساتر ہو، یعنی جسم کو اچھی طرح ڈھانپنے والا ہو اور اس میں کوئی اسراف کا معاملہ نہ ہو، فضول خرچی کا معاملہ نہ ہو، تکبر کا اظہار نہ کیا جائے۔ اس کے بعد رکو نمبر 4 سورہ اعراف آیات 32 تا 39، غیر تربیت یافتہ اولاد کی ماں باپ کے خلاف بد دعا، بڑا ایک برا معاملہ ہے، بڑا ایک المناک انجام ہوگا آخرت میں۔ یہ ماں باپ اور اولاد کے تعلق سے بھی ہے اور یہ بڑے اور چھوٹے لیڈرز اور ان کے فالوورز کے تعلق سے بھی ہے، جو اس مقام پر بات آئی ہے۔ پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پاکیزہ رزق عطا فرمایا اور زیب و زینت کی جو جائز چیزیں عطا فرمائیں، ان میں کوئی شے حرام نہیں ہے۔ جو اللہ نے حلال کیا اس کو اختیار کرو، استعمال کرو، اور خود ساختہ تم حلال حرام کے فیصلے نہ کرو۔ بتایا گیا کہ ان چیزوں کو حلال طریقے سے اختیار کیا جائے، حاصل کیا جائے اور شریعت کے حکم کے مطابق ان کو استعمال میں لایا جائے۔ اللہ کی نعمتیں بندوں کی جس نے پیدا کی، فائدہ اٹھاؤ۔ آگے فرمایا گیا کہ دیکھو اگر اولاد کی صحیح طور پر تربیت نہ کی جائے، دینی اعتبار سے تربیت نہ کی جائے، تو وہ اولاد جہنم میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور بددعا کرے گی کہ ہمارے ماں باپ کو دگنا عذاب دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام کئی اعتبارات سے بیان کیا گیا ہے، ایک بڑے اور چھوٹے اس تعلق سے بھی، کچھ بڑے اور لیڈرز ہوتے ہیں، کچھ لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں اور وہ گمراہ قسم کے لیڈروں کی پیروی کرنے والے بھی گمراہ ہوتے ہیں، تو کل یہ کہیں گے اللہ انہوں نے مروا ڈالا، ان کو تو عذاب دے۔ اسی طرح اولاد کی اگر صحیح تربیت نہیں کی گئی اور اولاد جہنم میں چلی گئی تو اولاد کل اللہ کے حضور یہ شکایت کرے گی، اللہ یہ ماں باپ نے ہماری تربیت صحیح نہیں کی، انہوں نے خود گمراہی کی روش اختیار کی، ہمیں بھی گمراہ کر ڈالا، ان کو عذاب دے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ ہے جو حسرتیں کل وہاں پر پیش آ رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس حسرت اور بلکہ اس المناک منظر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا جائے گا دونوں کے لیے دوہرا عذاب ہے، بڑوں کے لیے بھی کہ گمراہ ہوئے اور چھوٹوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے کہ گمراہ ہوئے، چھوٹوں کو گمراہ کیا، اور چھوٹوں کے لیے کیا، خود بھی حق کو قبول نہ کیا اور دوسروں کے پیچھے اندھے بن کر چلتے رہے۔ دوہرا عذاب دونوں کو دیا جائے گا، چاہے وہ گمراہ ماں باپ یا گمراہ اولاد ہو یا گمراہ لیڈر اور ان کے فالوورز ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس گمراہی سے بچائے اور جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رکو نمبر 5 سورہ اعراف آیات 40 تا 47، جنت تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بڑا عجیب ٹائٹل آپ محسوس کر رہے ہیں۔ ہاں، اللہ کی شان کریمی ہے، وہ چاہے تو کہہ سکتا ہے۔ ابھی سمجھتے ہیں اس کو۔ اول یہاں پر ذکر ہوا جو لوگ تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ مراد کیا ہے؟ تکبر جہنم میں لے جانے والی شے ہے، اور اس بات کا تکبر کہ ہمیں کسی شے کی ضرورت نہیں، ہم سیلف سفیشینٹ ہیں، یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں، اور حدیث میں تو ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے برعکس ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے اللہ کی رحمت سے جنت پہنچیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ بندے زبان سے کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے یہاں تک جنت پہنچنے کی ہدایت ہمیں عطا فرما دی۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی۔ یہ ہے سورہ اعراف میں جو ذکر آیا آیت نمبر 43 میں۔ یہ تو جنت والے کہیں گے ان کی عاجزی کا بیان، مالک تیرے فضل سے پہنچے ہیں اور تیرا ہی شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ کی شان کریم سبحان اللہ، اللہ فرمائے گا جاؤ تمہارے اعمال کے بدلے تمہیں جنت عطا فرما دی۔ یہ تو اللہ کی شان کریمی ہے، بندے کی عاجزی اور بندگی کا تقاضا، اللہ تیرا فضل، اللہ کی شان کریمی، جا تیرے اعمال پر تجھے جنت عطا فرمائی۔ اللہ چاہے تو کہہ سکتا ہے اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اسی مقام پر اصحاب اعراف کا بیان بھی، جن کی نسبت سے سورت کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ ایک رائے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں برائیاں برابر ہوں گی، نہ یہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں، بالآخر وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اس بات کی امید رکھتے ہوں گے۔ تو یہ اصحاب اعراف کا ذکر بھی اس مقام پر آیا ہے۔ رکو نمبر 6 ہے سورہ اعراف آیات 48 تا 53، آخرت کی تیاری سے غافل نہ ہو جاؤ۔ اصحاب اعراف کا ذکر آیا، ان کی دعا وہ کریں گے اللہ جنت عطا فرما دے، ان کی دعا قبول کی جائے گی اور بالآخر وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اول مرحلے میں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ذکر ہے ان لوگوں کا کہ جن کی مذمت کی گئی، جنہوں نے کھیل تماشے کو دین بنا لیا۔ ایک تو ہے کہ دین کے معاملات کو کھیل تماشا بنانا ایک رائے ہے، اور ایک رائے کھیل تماشے میں ایسے پڑ گئے جیسے کہ دین 24 گھنٹے اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، کھیل تماشے کو دین بنا لیا، ان کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے آخرت کے بارے میں کبھی سنجیدہ ہو کر فکر ہی نہیں کی کہ اس کی تیاری کریں۔ ہم سوچیں کہ آخرت کے بارے میں سنجیدہ ہیں یا نہیں، کل اپنے برے انجام کو دیکھیں گے یہ لوگ قیامت کے دن، تو حسرت کریں گے، لیکن اب حسرت کا یا افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رکو نمبر 7 آیات 54 تا 58 سورۃ الاعراف، دعا کے آداب، بڑے پیارے آداب اس مقام پر دعا کے حوالے سے بتائے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے،
تنہائی میں کی جائے، گڑ گڑا کر کی جائے، اللہ سے امید رکھتے ہوئے دعا کی جائے، اللہ کی پکڑ کا خوف بھی رکھتے ہوئے دعا کی جائے، دعا میں زیادتی نہ کی جائے، چلا چلا کر دعا نہ ہو، توجہ سے ہو، اور ایسی دعا نہ کی جائے کہ جس سے کسی کا نقصان ہو، کسی کی برائی بندہ چاہ رہا ہو، اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کیا جائے، زمین میں فساد نہ مچایا جائے، گناہوں کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، اگر ہم اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو دعا کیسے قبول ہوگی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 آیات 59 تا 64، یہاں سے پیغمبروں کے واقعات شروع ہو رہے ہیں۔ اس رکوع میں قوم نوح کی روش اور انجام کا بیان، نوح علیہ السلام نے قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، قوم کے سرداروں نے ان کی دعوت کو جھٹلایا اور معاذ اللہ الزام تراشی کی نوح علیہ السلام پر، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو بچایا اور نافرمان قوم کو طوفان کے ذریعے ہلاک کیا۔ رکن نمبر 9 آیات 65 تا 72، قوم ہود کی بربادی، ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور سرداران قریش نے ان کی دعوت توحید کو جھٹلایا اور معاذ اللہ ان کو برا کہا، استغفر اللہ، احمق و نہ جانے کیا کچھ کہا، معاذ اللہ نے ان بد نصیبوں کو برباد کیا اور اپنی رحمت سے ہود علیہ السلام اور اہل ایمان کو بچا لیا۔ 8ویں رکوع کا آخری رکوع ہے رکوع نمبر 10 سورہ اعراف آیات 73 تا 84، قوم صالح اور قوم لوط کا انجام، دو قوموں کا ذکر ہے، ان دونوں قوموں کے ساتھ ان رسولوں کی کشاکش کا معاملہ بیان ہوا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی اور نشانی کے طور پر، موزے کے طور پر ایک زندہ اونٹنی پہاڑ سے برآمد کر دی گئی اور ایک نشانی ان کے سامنے پیش کی گئی۔ لوگوں نے اور قوم کے سرداروں نے خاص طور پر تکبر کرتے ہوئے تعلیمات کو جھٹلایا اور اہل ایمان کو بھی نیکی کے راستے سے روکا، اور جو معجزے کے طور پر اونٹنی عطا کی گئی جس کو قتل کر ڈالا، اللہ تعالیٰ نے زلزلہ برپا کر دیا، اس قوم کو برباد کر دیا۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت بھی دی اور ان کی گندگی کا عمل تھا اس قوم کا، ہم جنس پرستی کا، اس سے ان کو روکنے کی کوشش کی اور قوم نے معاذ اللہ لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا ناپاک ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کے ذریعے اس بے حیا قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سے ہدایت نصیب فرمائے، اس کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔